السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آدھا میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا اور آدھا انشاءاللہ آج یہاں پہ کر رہے ہیں، تو آج اس کو ہم ختم کریں گے۔ تو آج شعری اصطلاحات میں سے دو آخری جو ہم نے پڑھنی ہے، قافیہ اور ردیف، ٹھیک ہے جی۔ توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ کو پہلی دفعہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ قافیہ، قافیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ یہ ایک اس کا ایم سی کیوز بنتا ہے کہ قافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، اس سیگمنٹ میں یہ چاروں کے چاروں ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ مطلع کا لغوی مطلب کیا ہے، مقطع کا لغوی مطلب کیا ہے، قافیہ کا کیا ہے اور ردیف کا کیا ہے۔ یہ ایک پورا ایم سی کیوز ہے۔ تو قافیہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ اس کی تعریف کیا ہے جی؟ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ۔ ردیف نہ ہو تو قافیہ آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں، مثال کے طور پر یہ اگر آپ نیچے آ جائیں نا، یہ دیکھیں ہمیشہ کہ جو اردو ہے نا، اردو وہ آپ کی رائٹ سائڈ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیفٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو اردو لکھتے ہوئے یعنی ہم رائٹ سائڈ سے چلتے ہیں اور چلتے چلتے لیفٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو جب ہم رائٹ سائڈ سے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو چلتے ہوئے رستے میں پہلا جو لفظ پہلے قافیہ آتا ہے اور اس کے بعد ردیف آتا ہے۔ یہ توجہ سے آپ نے یہ بات سننی ہے کہ جب ہم اردو لکھتے ہیں تو رائٹ سے لیفٹ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم رائٹ سے لیفٹ چلیں گے نا، شعر کے اندر شعر کا مصرع لکھتے ہوئے یا شعر پڑھتے ہوئے، تو جب ہم رائٹ سے لیفٹ چلیں گے نا تو رستے میں پہلے قافیہ آئے گا اور بعد میں ردیف آئے گا۔ مطلب مثال کے طور پہ یہ شعر لکھا ہو جس کو میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، اب اس میں دیکھیں یہ پہلا لفظ ہے یہاں اور اگلے ہے آتے آتے، دوسرے میں ہے کہاں اور اگلے ہے آتے آتے۔ جب ہم اس رائٹ سائڈ سے ایسے چلتے چلتے گیا تو سب سے پہلے کیا آیا؟ قافیہ، اور پھر کیا آیا؟ ردیف۔ تو یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ قافیہ پہلے آتا ہے، ردیف اینڈ میں آتا ہے، یا کم از کم اس جملے کو ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں کہ ردیف ہمیشہ آخر میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ردیف ہمیشہ آخر میں ہی آتا ہے۔ اگر ردیف نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو قافیہ ہے وہ پھر اینڈ میں آ جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ایک چیز پہلے ہے دوسری بعد میں ہے، تو جو بعد والی ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو پہلے والی پہلی بن جائے گی اور وہی آخری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ بس اس طرح یاد رکھنا آپ نے کہ اگر قافیہ ردیف جو ہے وہ اینڈ میں آتا ہے، قافیہ پہلے آتا ہے، ردیف اینڈ میں آتا ہے۔ اگر ردیف نہ ہو تو پھر قافیہ اینڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی، میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ قافیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، اور ردیف سے، تو اس کی تعریف کیا جی؟ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ۔ ہم آواز کا مطلب یہ ہوگا کہ ردیف کے اندر جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا، ان کا ساؤنڈ تو سیم ہوگا لیکن ان کی شکل سیم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہاں کہاں، اب یہاں کہاں، اب ان کا ساؤنڈ سیم ہے لیکن اس کی حیت اور شکل ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا ہم آواز کا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو قافیہ کے جو الفاظ ہوں گے نا، جتنے بھی جہاں بھی آئیں گے قافیہ کے جو الفاظ ہوں گے وہ ہمیشہ ہم آواز ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم آواز ہوں گے، ہم شکل نہیں ہوں گے، صرف ہم آواز ہوں گے۔ ہم آواز کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ساؤنڈ سیم ہوگا لیکن وہ لکھنے میں ذرا فرق ہوگا، جیسے یہاں اور کہاں، ٹھیک ہے جی۔ تو ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ۔ اب نوٹ کیا جی؟ ردیف نہ ہو، جیسے ابھی میں نے آپ کو بیان کر دیا، ردیف نہ ہو یعنی اگر آخر میں ردیف نہ ہو تو قافیہ آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال کیا جی؟ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ اب یہ ایک پورا شعر ہے، یہ دو مصروں کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پہلے مصرے میں کیا ہے؟ یہاں، یہ قافیہ ہے، آتے آتے ردیف ہے۔ دوسرے میں کہاں، یہ قافیہ ہے اور آتے آتے ردیف ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب انہوں نے نیچے وہی بیان کر دیا کہ یہاں اور کہاں یہ چونکہ ہم آواز ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد ہے ردیف۔ ردیف کا لفظی مطلب ہوتا ہے سوار کے پیچھے سوار ہونے والا، سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ اب ان دونوں میں اپنی ڈفرنس جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ قافیہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا اور ردیف کا مطلب ہوتا ہے سوار کے پیچھے سوار ہونے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا لفظی مطلب ہو گیا سوار کے پیچھے آنے والا۔ اب اس کی تعریف کیا جی؟ قافیہ کے بعد آنے والے ہم آواز اور ہم شکل الفاظ، ٹھیک ہے۔ ردیف میں تھا صرف ہم آواز الفاظ، قافیہ میں تھا صرف ہم آواز الفاظ، اور ردیف میں کیا ہے؟ ہم آواز اور ہم شکل، ٹھیک ہے۔ قافیے کے بعد آنے والے، ابھی دیکھیں یہ میں نے کہا نا
کہ رائٹ سے لیفٹ جب ہم چلیں گے اردو میں تو پہلے کافیہ آئے گا، بعد میں ردیف آئے گا. تو ردیف کی تعریف کیا ہے؟ کافیہ، یہ دیکھیں، کافیہ کے بعد، کافیہ کے بعد آنے والے ہم آواز اور ہم شکل الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف. ٹھیک ہے، جیسے یہاں دیکھیں آتے 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 آتے. اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ہم آواز بھی ہیں اور ہم شکل بھی ہیں. ہم آواز اور ہم شکل، ہم آواز پلس ہم شکل از اکول ٹو ایک ہی لفظ. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ یہ میرا اپنا یعنی خود ساختہ قانون ہے کہ ہم آواز اور ہم شکل کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یعنی ایک ہی لفظ پوری غزل کے اینڈ تک چلے گا. آتے 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 آتے، ہوا 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 ہوا، مطلب ہوتا ہے نا مختلف غزلوں کے اینڈ میں یہ الفاظ آتے ہیں. نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا، تو یہ مطلب ہے ہم آواز اور ہم شکل کا، کہ وہ الفاظ جو ردیف کے جو الفاظ ہوں گے وہ ہم آواز ہوں گے اور ہم شکل ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک ہی سیم لفظ اینڈ تک چلے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ کافی میں آپ نے کیا پڑھا کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ صرف ہم آواز ہوں گے، مطلب ساؤنڈ ان کا سیم ہوگا. کافی کی جو الفاظ ہیں ان کا ساؤنڈ سیم ہوگا لیکن شکل سیم نہیں ہوگی. لیکن جو ردیف کے الفاظ ہیں وہ ان کا یعنی ساؤنڈ بھی سیم اور شکل بھی سیم، مطلب ایک ہی لفظ چلے گا. ٹھیک ہے جی؟ کافیہ کے الفاظ ہم آواز ہوں گے اور ردیف کے جو الفاظ ہیں وہ ہم شکل اور ہم آواز بھی ہوں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ اس کی مثال وہی ہے جو پہلے آپ نے دیکھ لی. پھر راہ سے وہ یہاں آتے آتے اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. اب اس مثال میں پھر وہی بات دیکھیے آخر میں کہ رائٹ سے لیفٹ چلیں تو پہلے کافیہ آتا ہے پھر ردیف آتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب ان دونوں مصروں میں آتے 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 یہ کیا ہے جی؟ ردیف ہیں جی. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اردو کے فرسٹ ایئر کی جو اردو ہے اس کے آلموسٹ سارے سیگمنٹ جو ہے مکمل ہو چکے ہیں، اور ایک تذکیر و تانیث کے حوالے سے یہ لیکچر انشاءاللہ میں چھوٹا سا مختصر سا دوں گا، اس کے بعد آپ وہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. والسلام.